جوائن کیا ہے شفیق الرحمان وڈائچ صاحب نے، جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت کے چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ جی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک پاکستان شدید ترین سیلابی صورتحال سے دوچار ہے، اور یہ سیلاب کوئی چھوٹے ایریے میں نہیں ہے۔ غزر سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کے پی کی تباہیاں آپ کے سامنے ہیں۔ شانگلہ، بنیر، سوابی، باجوڑ اور اسی طرح مانسہرہ کے علاقے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو پنجاب کے اندر سیلاب آیا، دریا یکدم کس طرح ابل پڑے، اور یہ سارا کا سارا پنجاب اس وقت چند ایک اضلاع چھوڑ کے ہر جگہ پہ سیلاب ہے، ہر جگہ پہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے پنجاب کا، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، صرف دو تین اضلاع جس طرح میں نے عرض کیا جن کے قریب دریا نہیں ہے، وہاں بھی بارشوں نے تباہی مچائی ہے، یا وہ پہل اس سپیل میں سے اس کے جو ہے نا وہ گرفت میں آ گئے۔ تو خاص طور پہ یہ چکوال، تلا گنگ، یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ بارشوں کی ابتدا مانسون کے پہلے سپیل کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی، اور چکوال کے اندر ڈیم ٹوٹے، اور پھر یہ جہلم اور چکوال کے علاقے زیر آب آئے۔ یہ بالکل یعنی شروع میں یہ مسئلہ بنا۔ تو اس وقت پنجاب سارے کے اندر یہ صورتحال ہے، اور اگر تباہی دیکھی جائے اور بے بسی دیکھی جائے، ہم تو چونکہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چیزیں۔ یہاں سے جب دریائے چناب کے اندر طغیانی آئی، اور پھر ہمارے یہ علاقے سیالکوٹ کا، بجوات کا اور نارووال کا، اس کے بعد وزیر آباد، گجرات کے علاقے، یہ سارے زیر آب آنے شروع ہوئے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کام کرنے کا۔ تو جا کے میں نے دیکھا جو منظر ہم نے یہاں دیکھے شاید کبھی بھی بھلا نہ پائیں۔ اتنی بڑی تباہی، اور اس طرح سیالکوٹ شہر کے اندر پانی داخل ہو رہا تھا کہ ہم کشتیاں لے کے سیالکوٹ کے شہر کی گلیوں میں ہم کشتیاں چلا رہے تھے، اور لوگوں تک جو ہے نا وہ مختلف چیزیں پہنچا رہے تھے، ریسکیو کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ پانی آگے بڑھا، اور اس پانی نے پھر آگے بڑھ کے پنڈی بھٹیاں کا علاقہ، جلال پور بھٹیاں کا علاقہ، پھر چنیوٹ، جھنگ اور 18 ہزاری، ان علاقوں کے اندر انہوں نے تباہی مچائی، اور بہت ہی خوفناک کیفیت۔ اس کے بعد یہ جو جہلم کے اندر یہ جو راوی کے اندر مسئلہ بنا، ہم چونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ راوی کے اندر جو پرابلم بنا، اور اس کے وجہ سے جو ہمارے یہاں پہ سوسائٹیاں، سیٹلڈ ایریاز یہاں پہ ڈوبے، اور یہاں پہ اس وقت بھی کیا کیفیت ہے۔ اگر آپ آج چلے جائیں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی بھی ان سوسائٹیوں میں کشتیوں کے ذریعے ایکسیس ہو رہی ہے، پانی اتر نہیں رہا۔ تو 11 فٹ، 12 فٹ، 15 فٹ پانی ان سوسائٹیوں میں جو بڑی اچھی بنائی گئی ہیں وہاں یہ پانی موجود ہے۔ تو یہ راوی کا پانی آگے بڑھا۔ اب یہ راوی کا پانی اور چناب کا پانی یہ اکٹھا ہوا، اور سدنائی کے علاقے میں، عبدالحکیم کے علاقے میں، خانیوال کے جو مضافات کے علاقے ہیں اور ٹوبہ کے علاقے جو ہیں، اس وقت بدترین یہاں پہ تباہی ہے، اور ایسی شدید کیفیت وہاں بنی ہوئی ہے۔ مجھے موقع ملا جانے کا، چونکہ خود ہم اس سارے آپریشن کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارے علاقے اس وقت زیر آب ہیں، اور یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دیہات ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے، اور لاکھوں جانور ہیں۔ بہت بڑا اموال کا یہ اس وقت اپسٹ ہو چکا ہے، مسائل بن چکے ہیں۔ ستلج کی بات کریں، گنڈا سنگھ سے آپ نے سنا دیکھا کہ یہ سیلاب داخل ہوا، کس طرح وہاں پہ طغیانی اور تباہی تھی، بستیوں کی بستیاں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ خود یعنی میں ان بستیوں میں موجود تھا کہ چند دن بعد اطلاع ملی کہ بستیوں سے اس وقت دریا گزر رہا ہے، نام و نشان مٹ گیا اس جگہ کا، بالکل یعنی یہ خود آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ گنڈا سنگھ سے آگے پاک پتن کی طرف یہ سیلاب بڑھا، یہ پھر میلسی، وہاڑی، بہاول نگر سے ان علاقوں سے ہوتا ہوا اب یہ بہاول پور کے مضافات سے گزرتا ہوا جلال پور پیر والا میں داخل ہو چکا ہے، جھانگڑا سے گزرتا ہوا۔ اب اس وقت جلال پور پیر والا کے اندر جو کیفیت ہے، کل میں وہاں پہ تھا، اور وہیں سے میں سیدھا یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، تو وہاں پہ جو ایمرجنسی کی کیفیت دیکھی ہے ہم نے، یہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پانی کو موڑ دے تو موڑ دے، وگرنہ جلال پور پیر والا شہر کے اندر رات بھی ایمرجنسی نافذ تھی، پچھلی رات بھی انتظامیہ نے کہہ دیا تھا شہر خالی کر دیں۔ 3 فٹ کا بند ہے صرف، جو ایک جھٹکے کی مار ہے، 25 کلومیٹر پانی، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دریا ہر طرف دریا ہی بہہ رہا ہے۔ یہاں پہ 3 دریاؤں کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے،
جلال پور پیروالا کے اندر، جھنگڑا کے اندر، اور یہ سارا پانی اکٹھا ہو کے اس وقت پنجند کی طرف بڑھ رہا ہے. اور لیاقت پور کے علاقے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ لوگ ظاہری سی بات ہے اپنا گھر بار چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی ویڈیوز ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں کہ بزرگ خواتین ہیں اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہیں، ضد کر رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے. انہیں ریسکیو کرنا کتنا مشکل ہے؟ جی یہ باتیں بیان کرنی بڑی مشکل ہیں، اتنا حوصلہ شاید نہیں ہوتا، یعنی لیکن گزارش یہ ہے کہ چیخیں ہیں ہر طرف. جب ہم کشتیاں لے کے وہاں پہنچتے ہیں، یعنی میں خود اس کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیتا ہوں. ایک ہم بستی میں گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہیں. دور سے ہمیں دیکھ کے ان لوگوں نے آوازیں لگانی شروع کی. ہمیں پتہ چلا کہ اس بستی میں یہ لوگ ہیں. لوگ چھتوں پہ کھڑے نظر بھی آ رہے تھے، خواتین، بچے. ہم نے جا کے وہاں پہ کشتی لگائی اور بالکل بستی کے ساتھ کشتی لگ گئی. اب وہ ساری نیچے فصلیں ہیں اور 12 سے 15 فٹ پانی تھا اس جگہ پہ. ہم نے کشتی لگائی جا کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ بیمار ہیں، آپ صرف ان کو لے جائیں. ہم نے ان کو لوگوں کو لوڈ کیا اور ان کو سوار کر کے ہم جب واپس نکلے تو کچھ دیر بعد ہمیں اطلاع ملنی شروع ہوئی کہ اس بستی میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا ہے. جو بستی ابھی تک بچی ہوئی تھی، چند فٹ کا فاصلہ تھا، صرف 2 سے 2.5 فٹ کا، کہ بستی ابھی تک بچی ہوئی تھی، اس بستی میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا. تو بہرحال ہم نے فوری طور پہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ کتنوں کو ریسکیو کر سکتے تھے جہاں پہ 200 بندہ ہے اور جو ہے نا خواتین ہیں، بچے ہیں، پھر ان کے جانور ہیں. تو یہ جو ان کے یعنی یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے. ان کے بھلے گھر کچے ہوتے ہیں لیکن یہ پوری زندگی لگا کے وہ کچا گھر ہی بنا پاتے ہیں. چند چارپائیاں، کچھ بستر، کچھ برتن، کچھ ان کا ضرورت کا سامان، یہ ساری زندگی ان کی یہی ہوتی ہے. محنت مزدوری کر کے وہ یہ کچھ ہی پوری زندگی میں بنا پاتے ہیں. آنکھوں کے سامنے وہ بستی ان کی ڈوبی. بہرحال ریسکیو کی کوشش کی، کچھ کو ہم نے ٹیوبیں دیں، لیکن ہمارے سامنے 4 لوگ ڈوبے اور ہم باوجود کوشش کے نہیں بچا سکے. تو یعنی یہ المیہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ سانحات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور اس میں بے بسی ہے. سچی بات ہے، میں بالکل اس کا اقرار کرتا ہوں کہ وسائل بہت تھوڑے ہیں، سانحہ بہت بڑا ہے، کہ باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ تباہی ہو رہی ہے، آپ کچھ نہیں کر پاتے. آپ کتنوں کو بچا سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ حالات ہیں جی اس وقت لوگوں کے. کسی کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، وہ کہتا ہے جی آپ ہمارے ساتھ جانور بھی لے کے جائیں. اب ایک گھر میں اگر 20 گائے کھڑی ہیں یا بھینسیں کھڑی ہیں تو ہم کشتی کے اندر افراد کو بچا سکتے ہیں، جانوروں کو بچانا بس میں نہیں ہے. تو لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ کہتے ہیں ان کی جمع پونجی ہے، وہ صاف کہتے ہیں بھئی ہم ان کے ساتھ ڈوب تو جائیں گے، ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. لیکن یعنی حالات کے ساتھ چیزوں کو چند دن پہلے تک یہی بات تھی. اب آج کے دن کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں بچا لیں، بچوں کو بچا لیں، ہماری خواتین کو بچا لیں. جانور بھی جاتے ہیں جائیں، گھر تو گر رہے ہیں، تیزی سے کولیپس کر رہے ہیں چونکہ وہ کچے گھر ہیں ان علاقوں کے. تو یہ گھر سارے کے سارے گر رہے ہیں. وہی گھر پناہ کی جگہ تھی، ان کی چھتیں پناہ کی جگہ تھیں. پہلی جو یعنی گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اس میں پانی داخل ہو چکا ہے. تو میں گزارش کروں گا جی اس وقت صورتحال بڑی ایمرجنسی والی ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال بن چکی ہے اور یہ چیزیں میڈیا پر نہیں آ رہی، یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی کہ اس وقت کتنا بڑا سانحہ جنم لینے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں اطلاعیں ملیں گی کہ اتنی 1000 کیجولٹیز آج ہو گئی ہیں، اتنے 100 آج ہو گئی ہیں، اتنے 100 آج ہو گئی ہیں. یہ حالات بننے جا رہے ہیں اگر ہم نے اس کے اوپر بر وقت کام نہ کیا یا اس کے اوپر حکومت نے باقاعدہ ایمرجنسی نافذ نہ کی. اور یہ ایمرجنسی نافذ کاغذوں میں کی ہوئی ہے، فائلز میں کی ہوئی ہے، فائلز میں ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. سر گراؤنڈ پہ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ہمارے انتظامیہ ہیں، وہ میدان میں موجود ہیں، وہ علاقوں میں جا رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں وہ، لیکن کیا وہ واقعی ہی کھانا ہوتا ہے اس میں؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، واقعتاً کمشنر، ڈپٹی کمشنر صاحب وہ ہمیں ملتے ہیں وہاں پہ، ان پوائنٹوں پہ وہ آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ ہم ان کی موومنٹ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں. کل بھی جلال پور پیروالا کے اندر انتظامیہ موجود تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے جہاں تک ہمیں یعنی اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ ان کے بھی بس کی بات نہیں ہے. اگر وہاں پہ ریسکیو والوں کی 12 کشتیاں اتری ہیں، 12 میں سے 10 کے انجن ہی خراب ہیں، وہاں پہ کھڑی ہیں، وہاں پہ وہ سٹل موجود ہیں،
10 کشتیاں ریسکیو کر ہی نہیں سکتی. صرف 2 کشتیاں ہیں جن کے اوپر وہ ریسکیو والے یعنی ریسکیو کر رہے ہیں. ہم نے خود دیکھا وہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ 10 کشتیاں وہاں پہ ڈسپلے لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم نے پتہ کیا کہ جی مسئلہ کیا ہے. ہم نے کہا اگر آپ نہیں چلا سکتے آپ یہ کشتیاں ہمارے حوالے کریں, ہمارے پاس ڈائیورز موجود ہیں, آپریٹر موجود ہیں, ہم ان کو چلاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ کشتیاں ہی ناقص ہیں, ان کے اوپر اگر ان کو لے کے جائیں گے, کوئی چیز لوڈ کریں گے تو ممکن نہیں کہ یہ واپس آ سکے, یہ کوئی نہ کوئی نیا سانحہ جنم لے سکتا ہے. تو یہ تیاری نہیں ہے. حکومت دیکھیں جی ان چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ڈیزاسٹر کسی کے بس میں نہیں ہوتا یا یہ پوچھ کے نہیں آتا. بارشیں ہوئیں, اچانک اتنا پانی آ گیا, ٹھیک ہے, اس میں ایک ہمیں بالکل بھی جو ہے نا یعنی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا نے یہ جو پانی چھوڑا ہے باقاعدہ اور اس نے آبی جاریت کی ہے, اور آپ دیکھیے کہ باقاعدہ اس سے پہلے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کو معطل کیا, سسپینڈ کیا اور اناؤنس کیا کہ بھئی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. چونکہ اس ٹریٹی کے اندر یہ طے شدہ SOPs تھے کہ آپ نے کتنا پانی چھوڑنا ہے, کس انداز سے چھوڑنا ہے, کیا طریقہ کار ہوگا, کس طرح آپ نے اطلاع دینی ہے, پورا ایک میکانزم تھا. اس کو انہوں نے معطل کیا. اس کے بعد دیکھ لیجئے اب وہ کس انداز سے ریلوں پہ ریلے چھوڑ رہے ہیں. اور میں یہ عرض کروں راوی کا ریلہ دوبارہ پھر تیار ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. ستلج کا ریلہ دوبارہ پھر اطلاع باقاعدہ دی جا چکی ہے پاکستان کو کہ جی یہ ریلہ ایک دوبارہ آ رہا ہے ستلج کے اندر. اب آگے پانی کہاں جانا ہے؟ پانی سٹک ہو چکا ہے, نشیبی علاقے سارے کے سارے زیر آب آ چکے ہیں. اب اس سے آگے پانی, اس سے آگے جو تباہی نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں, اللہ کے بس کی بات ہے. لیکن ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی, اپنی بربادی کے اندر نہ تیاری کی, حکومتیں غفلت کا شکار رہیں اور ہر طرف ہی یہ کیفیت ہے. ایون کہ میں آپ کو دریائے خضر کی بات کروں, پوری قوم نے دیکھا, ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح گلگت کے جو خضر ویلی, اشکومن ویلی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیلاب متاثرین کو کس طرح کی امداد کی ضرورت ہے اگر کوئی ان کی امداد کرنا چاہ رہا ہے تو؟ جی اس میں سب سے پہلی جو امداد ہے وہ لوگوں کو پانی سے بچانا ہے, ریسکیو کرنا ہے. یہ جانیں بچانا ضروری ہیں اس وقت کہ انسانی جانیں بچ جائیں, یہ پہلی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں بوٹ سروس چاہیے, ریسکیو کے رضاکار چاہیے. یہ پہلا کام ہے کرنے والا کہ انسانوں کو بچایا جا سکے, ان کو وہاں سے نکال کے خشکی پہ لائیں. وہاں پہ خیمہ بستیاں لگ رہی ہیں الحمدللہ, ہم تو کر رہے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یعنی شروع دن سے اس سارے سیلابی علاقوں میں میڈیکل کیمپنگ بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو خشک راشن بھی دے رہے ہیں, پکا پکایا کھانا. یہ ایمرجنسی کیفیت میں اب یہ جو لوگ بستیوں میں پانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہم اپنی بوٹس کے ذریعے 52 بوٹس اس وقت تک ہماری چل رہی ہیں, ہم کھانا لوڈ کر کے ان لوگوں کو گھروں تک کھانا اور منرل واٹر پانی پہنچا رہے ہیں. تو پھر اس طرح میڈیسن کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز متحرک ہوں, بہت زیادہ وائرل انفیکشن پھیل رہا ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو یہ سارے مسائل اس وقت موجود ہیں. اگر ان سب کے اوپر یعنی مشترکہ طور پہ پوری قوم کھڑی ہوگی, یہ کوئی بڑا سانحہ نہیں ہے اس وقت, کیونکہ ڈوبنے والے لاکھوں ہیں, بچانے والے کروڑوں ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر پوری قوم کھڑی ہو کے ان کے ساتھ مدد کرے, تعاون کرے, تو انشاءاللہ ضرور ہم کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم ہے, آپ کی تنظیم اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے, کس طرح سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, ان کی ضروریات کو کس طرح سے آپ لوگ پورا کر رہے ہیں؟ جی یہ خضر ویلی سے لے کے اور اس وقت تک پنجنت تک جتنا سیلاب ہے KP کے پنجاب کا, الحمدللہ ہر جگہ پہ اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمارے ہزاروں رضاکار ہیں جو الحمدللہ اس کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں. میں نے جس طرح سے کیا کہ ہماری 52 بوٹس اور 250 ہمارے آپریٹر ہیں, ڈائیورز ہیں جو اس کے اندر ایمرجنسی کا ریسکیو کا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہم نے اب تک 70,000 کے قریب لوگوں کو صرف اپنے یعنی وہ ان بوٹس کے ذریعے ریسکیو کیا. وہ خاص لوگ جو یعنی موت و حیات کی کشمکش میں تھے, الحمدللہ یہ کر رہے ہیں. باقاعدہ ہماری یہ بوٹس چل رہی ہیں, دن رات چل رہی ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ SOP ہے کہ بوٹ ریسکیو کی ہمیشہ یہ سورج کے ساتھ چلتی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے, بوٹ چلتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, بوٹ وہاں پہ رک جاتی ہے. اس کے پیچھے کئی مسائل ہیں, لیکن ہم تمام SOPs کو پس پش ڈال کے اپنی جانیں داؤ پہ لگا کے رات کو بھی ساری رات بھی ریسکیو کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کسی بھی ایسی مشکل سے بچایا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اسی طرح پکے پکائے کھانے کے حوالے سے الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں
یہ الحمدللہ کام کر چکے ہیں. کوئی 12-13 لاکھ افراد تک الحمدللہ ہم یہ مسلسل یہ کھانا پہنچا رہے ہیں. میڈیکل کیمپنگ ہماری الحمدللہ بہت بڑی ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو اضلاع کی سطح پہ ہم نے مرتب کیا, اور میڈیسن کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں فارماسیوٹیکل, ان سے ہم جا کے بات کرتے ہیں, ان سے میڈیسن لیتے ہیں. تو 10 لاکھ کے قریب افراد کو اب تک ہم میڈیسن دے چکے ہیں, ہمارے ڈاکٹر چیک اپ کر چکے ہیں. تو یہ ہم اپنے طور پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا یعنی باقی جو ریہیبلیٹیشن کا کام KPK کے اندر بنیر, سوابی, شانگلہ اور باجوڑ کے اندر ان علاقوں میں الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز الحمدللہ یہ ہماری طرف سے اس وقت جاری و ساری ہیں. ٹھیک ہے, مزید آپ کے کیا ٹارگٹس ہیں؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے جی کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ریسکیو کا زبردست ادارہ بنائیں, اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں بہت ایمرجنسی کیفیت بننے جا رہی ہے. یہ پریڈکشنز ہو چکی ہیں, ریسرچ پیپر آ چکے ہیں. کلائمیٹ چینجنگز نے بالکل اس خطے کو خاص طور پہ بہت ہٹ کرنا ہے. انسانی بس سے باہر کی باتیں ہیں, حکومت کو بھی ہم کہیں گے وہ بھی کریں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا ریسکیو کا ادارہ اور ایک ایسا ادارہ جو ایمرجنسی رسپانس کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ بنانے جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی ٹیمیں اس وقت کہاں کہاں کام کر رہی ہیں؟ ہماری ٹیمیں جی اس وقت میں نے جس طرح عرض کیا کہ غزر ویلی جہاں پہ یہ سارا سیلاب آیا 8 کلومیٹر کی جھیل بن گئی ہے, غزر دریا بند ہو گیا, وہاں پہ ہماری بوٹس کام کر رہی ہیں. یہ 2 بڑے علاقے ہیں دائن اور چٹورکنڈ, یہ علاقے ان کا رابطہ کٹ گیا ہے, الحمدللہ وہاں کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہماری جو یہ یعنی ایمرجنسی جو ہمارا بوٹ سروس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے یہ ستلج کے جتنے بھی پوائنٹ ہیں الحمدللہ ہر جگہ پہ ہماری بوٹس کام کر رہی ہیں. دریائے چناب کے جو علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ اس وقت تو گیا نہیں ہے وہاں پہ ہم نے بوٹس اکٹھی کی ہیں. خاص طور پہ ہم نے جلال پور پیروالا کو فوکس کیا ہے, جھانگڑا کو فوکس کیا ہے, چونکہ وہاں پہ لاکھوں کی آبادی ہے جو اس وقت پھنسی ہوئی ہے. ہم اپنی بوٹس اکٹھی کر کے وہاں پہ الحمدللہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ اس بڑے ریسکیو آپریشن کو کامیاب بنایا جا سکے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیلاب متاثرین سے بات کی ہے اور آپ فیس ٹو فیس ان سے بات کر کے آئے ہیں, کیا کیفیت تھی ان کی, کیا ان کا کہنا تھا, کس طرح سے وہ اپنی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کی جی بہت بے بسی دیکھی ہم نے. جو لوگ پانی میں گھر چکے, جن کے سامنے ان کے گھر گر رہے ہیں, جن کے سامنے ان کی پوری زندگی کا سرمایہ ڈوب رہا ہے, اور جن کے سامنے ان کے بچے تک بہہ گئے, تو ان لوگوں کے چہروں کے اوپر تو غم ان کے چہروں پہ بالکل نقش ہو چکا ہے اور عجیب و غریب کیفیات ہیں. بہرحال وہ پوری قوم سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو بچ گیا ہے اس کو مل کے بچا لیں. اس کے لیے میری بھی یہی گزارش ہے کہ پوری قوم آگے بڑھے, حکومت سنجیدہ ہو, اور اگر ہم سب مل کے اگر ہم چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے غموں کا مداوع کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس وقت سیلاب زدگان جو ہیں وہ انتہائی مصیبت میں ہیں, اور میرے لیے خود یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ میں خود ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پہ اس وقت سیلاب ہے, لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں, اور کچے مکان ہماری جمع پونجی ہوتی ہے, ہماری کل کائنات ہوتی ہے, اور ان کے وہ جو کچے مکان ہیں وہ بھی دریا برد ہو چکے ہیں. کوشش کریں ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں, دل آزاری مت کریں, اور کسی کو بھی کمتر محسوس مت کروائیں.